السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں معزز ناظرین کرام، آج آپ سبھی حضرات کے سامنے چند مسائل گوش گزار کرنے والے ہیں، آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ وہ ایسے مسائل ہیں جن کا ہر کوئی سوال کرتا رہتا ہے۔ آپ حضرات انہیں بغور سنیں، خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کھڑے ہو کر کے بیت الخلاء کے اندر کھڑے ہو کر کے غسل کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، کھڑے ہو کر کے غسل تو کر سکتے ہیں، لیکن بیٹھ کر کے اگر وہ غسل کریں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ بیٹھ کر کے غسل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم نے باتھ روم کے اندر غسل کیا، ایک تو ہم نے غسل کیا برہنہ ہو کر کے، یعنی کپڑے اتار کر کے ہم نے غسل کیا، جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا، اس طرح ہم نے غسل کیا اور نہا کر کے فارغ ہو کر کے پھر ہم نے نماز پڑھ لی، اسی سے تلاوت کر لی، تو کیا اب نیا وضو کرنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اب اگر آپ کو کوئی پیشاب وغیرہ اور کوئی حاجت ضرورت پیش نہیں آئی جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ اسی غسل اور وضو سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ جب آپ نے سنت کے مطابق غسل کر لیا۔ ہاں ایک اور بات ہے، سنت کے مطابق غسل کا طریقہ جو ہے وہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں پہلے سن لو۔ غسل کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دونوں ہاتھ جو ہیں یہ گٹوں تک دھوئیں گے۔ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونے کے بعد اگر آپ کے جسم پر نجاست لگی ہوئی ہے تو آپ اس نجاست کو دھوئیں گے، ٹھیک ہے۔ نجاست کو دھونے کے بعد آپ اپنی شرمگاہ کو دھوئیں گے، اور پھر سنت کے مطابق جیسے وضو کیا جاتا ہے آپ مکمل وضو کریے۔ مکمل وضو کرنے کے بعد پھر اس طرح دائیں کندھے پہ 3 مرتبہ پانی ڈالیں، پھر بائیں کندھے پہ، پھر اوپر سر پہ 3 مرتبہ، پھر رگڑ رگڑ کے اپنے سارے اعضاء کو دھوئیں۔ یہ سنت طریقہ ہے، اس طرح آپ کو غسل ہوگا۔ دوسرے یہ کہ ایک یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا باتھ روم کے اندر، غسل خانے کے اندر ننگے ہو کر کے غسل کرنا جائز ہے؟ تو وہی غسل خانے کے اندر ننگے ہو کر کے، یعنی جسم پر اگر ہماری باڈی پہ کوئی کپڑا نہیں ہے تو جائز ہے، یعنی آپ غسل کر سکتے ہیں، لیکن بہتر نہیں ہے، یہ بہتر طریقہ نہیں ہے۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ جو اپنا سطر ہے، سطر کو چھپانا ضروری ہے، اس سطر کے اوپر آپ کپڑا، تولیہ وغیرہ باندھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پیروں تک کپڑا لٹکانا کوئی ضروری نہیں ہے، بس شرمگاہ کو چھپانا ضروری ہے۔ اگر آپ ویسے ہی غسل کر لیں گے تو آپ جائز سے کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ کپڑا وغیرہ ڈال کر کے کریں۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کیا غسل میں بھی نیت کرنا ضروری ہے؟ غسل میں بھی نیت ہوتی ہے؟ ہاں غسل میں بھی نیت ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ اس کی غسل کی نیت کرنا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، بس یوں ہی مستحب ہے۔ اگر آپ کر لیں گے تو اس کا ثواب ملے گا۔ بغیر نیت کے بھی غسل ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ جیسے کہ آپ باہر جا رہے، ایک دن سے بارش ہونے لگی اور بارش میں آپ سارے کے سارے پورے بھیگ گئے، اب باہر گھر میں آ کر کے آپ نے کلی وغیرہ کر لی، ناک میں پانی ڈال لیا، آپ کا غسل ہو گیا۔ تو بغیر ارادے کے، بغیر نیت کے تھا، آپ کا غسل ہو گیا۔ تو دونوں طریقے سے ہو جاتا ہے، نیت کرنا صرف مستحب ہے۔ دوسرے یہ کہ عورت اور مرد میں غسل میں فرق ہے، تھوڑا سا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ عورت کے یہ جو بال ہوتے ہیں، اگر اس میں چوٹی ہے، گندھی ہوئی ہے بال، تو اس کو کھولنا ضروری نہیں ہے، خالی اس کی جڑوں میں پانی پہنچانا کافی ہے۔ لیکن اگر بال پورے کے پورے کھلے ہوئے ہیں تو سارے جو لٹکے ہوئے بال ہیں سب پر وہ پانی پہنچایا جائے گا۔ لیکن بالوں میں اگر چوٹی کی ہوئی ہے تو بالوں کو اس کو بھگونا ضروری نہیں، بلکہ پانی کی بالوں کی جو جڑ ہیں اس میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔
تو ان سب مسائل پر آپ عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں. اور اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی مسئلہ وغیرہ کوئی پوچھنا ہے تو وہ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کی پوری رہنمائی کی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.